بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم۔ گزشتہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر تھا۔ مضمون کے اعتبار سے سورت کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا، اور آج کے درس میں سورت کا نام سورہ فلق، اور سورہ فلق کا ذکر، فلق کا لفظ اسی صورت سے ماخوذ ہے کہ سورت کی پہلی آیت کے اندر فلق کا ذکر ہے، اور فلق کا معنی ہے چیر پھاڑ کر نکالنا، اور یہاں پر فلق سے مراد صبح کا وقت ہے، جو کہ اندھیری رات کو چیر کر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس صورت کے اندر استعاذہ طلب کرنے کا ذکر ہے، حکم ہے۔ اور سورہ فلق اور اس سے اگلی سورت سورۃ الناس، ان دونوں سورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ سورہ فلق کے اندر دنیوی چیزوں سے استعاذہ طلب کرنے کا حکم ہے، اور سورۃ الناس کے اندر دینی امور پر استعاذہ طلب کرنے کا حکم ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر تمام مخلوق کو استعاذے کا تلقین فرماتے ہیں۔ جیسا کہ شروع کی آیت کے اندر قل اعوذ برب الفلق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کس چیز سے پناہ مانگنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر ما خلق، کہ تمام مخلوق کی شر سے۔ تو یہ مخلوق کا جو لفظ میں نے ذکر کیا یہ عام ہے، اس سے مراد انسان، جانور، درندے، چرندے، جنات سب اس میں شامل ہیں۔ ہر ایک چیز کی شر سے پناہ مانگنے کی تلقین ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت تین چیزوں کے بارے میں خصوصی تلقین فرماتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، یعنی اندھیری رات کے اندر بہت سے شرور کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی چوری، چاکا، اور اسی طرح بہت سے ایسے نقصان پہنچانے والے چیزیں جو رات کے اندھیرے میں چلتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت رات کے شر سے پناہ مانگنے کی بھی تلقین فرماتے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ،
اور گروہ پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی تمام جادوگر اور ساحر جو انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے گروہ پر پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں، جس سے انسان کو جانی و مالی نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو اس شر سے بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی۔ اور تیسری چیز وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، یعنی حسد جس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمت فلاں میرے بھائی یا فلاں میرے دوست کے پاس جو ہے وہ میرے پاس آ جائے، اگر کسی کے دل کے اندر یہ حسد پیدا ہو جائے تو بھائیو یہ حسد بہت بری چیز ہے اور گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، لیکن اگر کسی کا دل حسد پر آ جائے تو وہ کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت حاسد کے حسد سے بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ اور ان دو صورتوں کا شان و نزول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے سحر کیا تھا، جادو کیا تھا، جس سے مرض سے لائق ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان دو صورتوں کے اندر 11 آیتیں ہیں، اور ایک آیت پڑھتے رہے، ایک صورت کھلتی رہی، اسی طرح 11 آیتیں پوری ہو گئی، 11 پورے کھل گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ جادو کا جو اثر تھا وہ دور ہو گیا۔ اور ان دو صورتوں کے فضائل بھی بہت ہے۔ اگر فضائل کے بارے میں کہا جائے تو حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو اچانک مقامات جوفا اور ربوہ کے درمیان ہمیں تیز تند ہوا اور آندھی نے گھیر لیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو پڑھتے رہے، اللہ سے پناہ مانگتے رہے، اور ہمیں بھی حکم فرمایا کہ آپ دو صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگوں؟ تو فرمایا سورہ فلق سے، سورۃ الفلق سے بڑھ کر استعاذہ کے لیے اللہ کے نزدیک کوئی صورت نہیں، یعنی استعاذہ طلب کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب سے بہتر صورت سورۃ الفلق۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے اپنے بستر میں تشریف فرماتے تو سب سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور پورے جسم میں پھونکتے، اور یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ان صورتوں کو اپنا معمول بنائے، اور جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے تو
ان صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استعاذت طلب کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا پناہ دیں گے، ہمیں بھی اپنا پناہ میں لیں گے اور ہم سے مصیبتیں ٹال لیں گے. کیونکہ ویسے بھی ایک سچے مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری مصیبت لانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کو ہٹانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اگر کسی بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو وہ غیروں کی پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اللہ سے پناہ مانگنے کے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ پناہ غیروں سے. لیکن ایک سچے مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مصیبت، بیماری، دولت، غریبی، ہر قسم کے اچھے برے حالات لانے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور اس کو ٹالنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے استعاذت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا